آج لوگ شہر کی آلودگی اور بعض بد فضائی کو دیکھ کر کے دوسری طرف رخ کرے، لیکن آپ عالم نہیں ہیں امت محمدیہ کے، آپ پیٹ پرست ہیں، آپ حالات کا پوجا کرنے والے ہیں۔ کچھ بھی ہو اپنی جگہ۔ اسلام آباد کے ماتلاس میرا اولو ترال میں رخشای بدمخو تاسو کراچی نے تختی دلی پتھر لڑا گئی۔ اس میں حقیقت ہے کہ حالات خراب ہیں اور خراب رہے ہیں اور رہیں گے کچھ وقت تک، لیکن یہ شہر حضرت بنوری، مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق نے، حضرت بنوری نے تفوق علم سے، مفتی محمد شفیع نے تفقہ سے، احتشام الحق نے سحر بیانی سے دیوبندیوں کا شہر بنایا ہے۔ ہمارا ملک ہے الحمدللہ، ساڑا پلہ بھاری داد شیعگانو نصر۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام المنتظر اس لیے نہیں آتا کہ حالات خراب ہے، جب حالات اچھے ہو جائے اور حلوے کھانے کا وقت آئے گا تو ان کا امام بھی آ جائے گا بے روزگار۔ وہ برے حالات میں امام تھے۔ ابو حنیفہ کیوں ہے؟ جہم، قدر، کرام، اعتزال، خروج، ہر فرقہ عروج پر۔ بصرہ اور کوفہ مرکز، اس کے درمیان میں مرد مومن، مرد میدان، ابو حنیفہ النعمان درمیان میں۔ آپ نے سب سے مناظرے کیے۔ اس آیت کے نیچے ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فخر رازی، جس کے متعلق شیخ زید الکوثری لکھتے ہیں 3 آدمی ہیں، امام رازی، غزالی اور امام الحرمین ابن الجوینی۔ یہ 3 ابو حنیفہ کی دشمنی کی انگیٹھی کے 3 پتھر ہیں۔ تمہیں کیا کیا پڑھاؤں گا؟ زمولے والے کو احقاق الحق میں کوثری لکھتے ہیں غزالی، رازی اور ابن الجوینی کے بارے میں کہ یہ 3 اصافی ہے، ثلاثۃ الاصافی ہے۔ امام صاحب کی دشمنی کا جو چولہا گرم ہے یہ 3 بلاک رکھے ہوئے، لیکن ان آیات کے ذیل میں امام رازی نے لکھا ہے کہ دہریوں کے ساتھ کامیاب مناظر امت میں صرف ابو حنیفہ تھے۔ امام صاحب بھی واپس کابل جا سکتے تھے، آبا و اجداد وہاں سے آئے تھے۔ ہر شخص سکون کی گھڑی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن عوام کو چھوٹے بچوں کی طرح کس کے حوالے کرے؟ اللہ جب حالات بہت خراب ہوئے تھے اور بس اللہ اپنے فضل و احسان سے اس شہر کو سکون، امن، عزت، آرام کا شہر بنائے اور ان دہشت گردوں کو بھی ہدایت دے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور نادم ہو۔ ایسا وقت کراچی میں گزرا ہے، یہ پرانے طلباء جانتے ہیں کہ مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اعتکاف والے گھروں میں چلے جائے۔ کئی مسجدوں میں تراویح ختم ہو گئی، نہیں ہوئی تراویح کی جماعتوں میں فائرنگ ہو جاتی تھی۔ عید آ رہی تھی اور عید ہم اس میدان میں پڑھتے ہیں۔ تو اس محلے کے بزرگ نمازی، وہ میرے محترم و مکرم ہیں، میرے لیے دعاؤں کے عظیم سرمایہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ 2-3 زندہ ہے، اکثر مر گئے۔ وہ میرے پاس آئے، 8-10 جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات کرنے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں مانیں گے لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ماننے کی ہو اور میرے لیے ماننا ممکن ہوا تو میں آپ کی بزرگی اور شرافت میں اطاعت کروں گا، اور اگر بات ماننے کی نہ ہو اور میرے لیے ممکن نہ ہو تو پیشگی معافی چاہتا ہوں، آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں، اور یہ ایک عید ہے، آپ یہی اپنے محراب میں کھڑے ہو جائے، دنیا ہر طرف کھڑی ہوگی، گلیاں بھر جائے گی، بلا ڈالو، ایک عید نہ پڑھنے سے کوئی میدان میں عیدگاہ ختم نہیں ہوگا۔
یہ ہماری درخواست ہے کہ یہ آنے والی عید آپ میدان میں نہ پڑھیں اور یہی پڑھیں۔ میں نے کہا میں اس مشورے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے مزید دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اور آپ کی بزرگی کو اپنے لیے سرمایہ مانتا ہوں، لیکن میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے میرے دل میں مخلوق کا رعب نہیں ڈالا، خوف نہیں، کہ کیا کروں۔ دوسری بات یہ کہ موت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ٹلتی نہیں، اور تیسرا یہ کہ انتظامی طور پر آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن میرے مقام اور مرتبت کے سراسر منافی ہے۔ میں اپنے مقام اور مرتبت پر آگ نہیں لگاؤں گا، اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ حضرات عید کہیں اور محفوظ جگہ پر پڑھ لیں، مجھے میرے رب کے حوالے کریں اور میں عید یہیں پڑھوں گا، اور پہلے سے میں نے اعلان کیا اور اخبارات میں شائع کیا۔ محلے کے نوجوان اللہ ان کی جوانیاں محفوظ فرمائے اور اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اور ان کا مستقبل اللہ روشن کر دے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ ہے اور ہم اعتکاف میں تابعدار شاگرد و غلاموں کی طرح بیٹھے، وہ میرے پاس آئے بزرگوں کے جانے کے بعد، انہوں نے کہا ہم نے آپ کا جواب سنا، یہ ہوگا یہی جو آپ نے کہا ہے، ہم سب ساتھ ہیں اور ہمارے پاس مکمل انتظام ہے، اس روڈ سے لے کے اس روڈ تک۔ اس دن ہم سائیکل کا پہیہ چلنے نہیں دیں گے، اگر کوئی سائیکل دنیا میں چل سکتی ہو تو مولانا یاسین کی سائیکل ہوگی، اور نہیں ہوگی، اور سارے پہیے جام ہو گئے۔ لیکن آپ ہماری ایک درخواست سن لیں کہ تھوڑی دیر میں کمشنر کراچی اور آئی جی آپ سے بات کرنے والا ہے، ان کو روکیں، ان کی حفاظتی دستے نہ آئیں، وہ ہمیں نشانہ کر دیں، بعد میں ہماری تفتیش کر کے کہ یہ ہتھیار کہاں سے آیا۔ میں نے کہا یہ نوجوان ہے، ساری باتیں میں نے کہا منظور ہے، ساری باتیں منظور ہیں۔ کمشنر کراچی کا فون آیا، آئی جی کا آیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ حفاظت کے پاسدار ہے اور بڑی کوشش کرتے ہیں، سارے غلط لوگ نہیں ہیں، اب بھی اچھوں کی اکثریت ہے۔ میں نے انہیں معذرت کی، میں نے کہا محلے کے نوجوان میرے شاگرد اور اس درس کے لوگ وہ خود حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم دور دور روڈوں پہ جہاں سے آپ کے لوگ راستے بند کریں گے وہاں پولیس کے دستے کھڑے کریں گے۔ میں نے کہا وہاں کھڑے کریں لیکن اندر عیدگاہ میں نہیں آنا، کیونکہ نوجوانوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کو نہیں آنے دیں۔ یہ ہم کو پھر تاکتے ہیں کہ یہ برین گن جو اسٹینڈ گن کہاں سے لائے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، زورور ذات خدا ہے، عظمت الوہیت اس کی شان کے لائق ہے، ہم ناچیز عاجز مسکین خس و خاشاک کے برابر نہیں ہے، لیکن جس دین سے ہمیں نسبت ہے وہ سچا دین۔